اولاد اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک عظیم نعمت ہے۔ اس اولاد کی قدر ان سے پوچھیں جن کو میرے اللہ نے اولاد نہیں دی۔ اسی طرح اگر اولاد کی تربیت کا معاملہ ہو تو اولاد کی تربیت کے اندر جو مرکزی کردار ہے وہ والدین کا پیش ہوتا ہے۔ اس کے بعد اساتذہ اکرام اس کی تربیت کا مرکز بنتے ہیں۔ اولاد کی تربیت کے اندر اگر والدین چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا 5 وقت کا نمازی بن جائے، میرے نبی کی سنت کو اپنانے والا بن جائے، میری بیٹی حیا والی چادر لے کے گھر سے باہر نکلے، با پردہ بن جائے، تو والدین کو اولاد کی تربیت کرنے کے لیے کچھ محنت تو کرنی پڑے گی۔ اگر چاہتی ہیں بیٹی حیا والی چادر لے کے گھر سے باہر نکلے تو اس بیٹی کی خاطر آپ کو بھی چادر حیا والی اوڑھنی پڑے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیٹا 5 وقت کا نمازی بن جائے تو اس بیٹے کی خاطر آپ کو بھی نمازی بننا پڑے گا۔ اسی طرح قرآن مجید میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اے ایماندار کہلانے والو، خود کو ایمانت دار سمجھنے والو، جی اللہ جی کیا آرڈر ہے؟ فرمایا لا تلہکم اموالکم، کہیں تمہارا مال، کہیں تمہاری اولاد تمہیں تباہیوں کی طرف نہ لے جائے، تمہیں ہلاکت کی طرف نہ لے جائے۔ بندہ کہے گا اللہ مال کیسے ہلاک کرے گا، اولاد کیسے ہلاک کرے گی؟ فرمایا اگر مال کو ناجائز طریقوں سے حاصل کرو گے، سود کے طریقے سے حاصل کرو گے، مال ہلاکت کی طرف لے جائے گا۔ اگر اپنی حلال روزی کو ناجائز کاموں میں خرچ کرو گے تو مال فتنہ بن جائے گا، ہلاکت کی طرف لے جائے گا، تباہیوں کی طرف لے جائے گا۔ اللہ جی مال کو ناجائز کاموں پہ خرچ کیا، مال ہلاکت کی طرف چلا گیا، انسان کو تباہیوں کی طرف لے گیا۔ اولاد کیسے انسان کو تباہیوں کی طرف لے کے جائے گی، ہلاکت کی طرف لے کے جائے گی؟ فرمایا عن ذکر اللہ، جب تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گی تو تمہیں کیا ہے، ہلاکت کی طرف لے جائے گی، تباہیوں کی طرف لے جائے گی، جہنم کی طرف لے جائے گی۔ اگر تیرا جوان بیٹا گلی اور بازاروں میں لوگوں کی عزتوں کی طرف تاڑ تاڑ کے دیکھنے لگ گیا تو قصوروار والدین ٹھہرائیں گے۔ اگر بے پردہ تیری بیٹی گھر سے باہر نکلتی ہے، قصوروار والدین ہوں گے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت لگی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ والدین سے پوچھیں گے کہ میں نے دنیا میں تمہیں حاکم بنایا تھا، تمہیں حکومت دی تھی، تم اپنی اولاد کی تربیت کرو، دنیا میں رہ کے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کر کے آیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کلکم راعٍ وہو مسئول عن رعیتہ، فرمایا ہر حکمران سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی کہ والدین سے بھی اس کی اولاد کے بارے میں سوال کرے گا کہ تمہیں دنیا میں مہلت دی، ٹائم دیا، اپنی اولاد کی تربیتیں کیسے کر کے آیا ہے، کیسے دنیا میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے آیا ہے، میرے نبی کا فرمان، میرا قرآن اس کو سکھایا بھی ہے کہ نہیں؟ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے عمل کرنے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاثہ، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اسے فائدہ دیتی ہیں۔ پہلے نمبر پر فرمایا صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ جو ہے انسان کے مرنے کے بعد بھی اسے فائدہ دے گا۔ دوسرے نمبر پر میرے نبی فرماتے ہیں علم ینتفع بہ، ایسا علم لوگوں کو دے کے جا کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں،
ثواب پہنچتا رہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ میرے نبی نے فرمایا والد صالح یدعو لہ، ایسی نیک اولاد پیچھے چھوڑ کے جا جو تیرے بعد دعا کرنے والی بن جائے، تیرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، جنت میں داخلے کا سبب بن جائے۔ آئیے اپنی اولاد کی تربیت کیجئے، آج موقع ہے اپنی اولاد کو ہلاکت کی طرف لے جانے سے، خود کو تباہ و برباد کرنے سے بچائیے، تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ آمین ثم آمین۔